حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے یہ طلب بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج شبیہ ایمان میں زمان کھنچتے شبیہ میں زمان کھنچتے تصور میں تصویر جان کھنچتے جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر شہیدی زمین پر نشان کھنچتے کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے باسنا کھنچتے کجا بیڑیاں کجا پائے آبے کجا بیڑیاں کجا پائے آبے یہ لنگر کہیں ناتواں کھنچتے عجب حال ہے دختر فاطمہ کا عجب حال ہے دختر فاطمہ کا ردا سر سے ہی زارساں کھنچتے پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھنچتے کٹی جاتی ہیں گردنیں بیویوں کی کٹی جاتی ہیں
گردن بیبیوں کی رسن کو جوئی زارساں کھنچتے شبیہ امام زمان کھنچتے بول محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کالم دریا پر، غرق خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، غل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے گوہر چین میں جس طرح شکار آتا ہے، غش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے کباب ہیں جو بے دست سنبھلتی نہیں پاؤں میں رکاب، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب، غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو آب، تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا علی کہتے ہیں، اور مشق پر جھک جاتے ہیں، کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادی تر، یا علی لیجیے مجھ بے کس و مضطر کی خبر، اے شہ عودہ کشاباد شہ جن و بشر، چاہتا ہوں میں اس مشق کو پہنچے نہ ضرر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد
صد لازم ہے، اسب سے کہتے تھے عباس یہ چشمے پر آب، یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار شتاب، پیاسے ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے گا ثواب، کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب، ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی، جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا۔ میں التماس کروں گا حجت الاسلام مولانا سید بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کی یہ دوسری مجلس اس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام مولانا سید عابد رضا عابدی صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد مصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم
وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، کل آپ کی خدمت میں پہلی مجلس کے حوالے سے آداب مجلس کو پیش کیا تھا، اور انشاءاللہ آج سے آپ کی خدمت میں 8-9 روز جب ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ ولایت کربلا کے آئینے میں، اس موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ولایت کیسے کسے ہیں، اور جب ولایت کو سمجھ لیں تو پھر دیکھیں کہ کربلا والوں نے کس طریقے سے ولایت مداری کی ہے، کس طریقے سے ولایت کو قبول کیا ہے، کس طریقے سے ولایت کو سمجھایا ہے۔ اب ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس ولایت کا کربلا سے کیا ربط ہے، اس ولایت کا کربلا سے کیا تعلق ہے؟ تو ابتدائی تقریر میں اب 2 جملے یاد رکھیے۔ پہلا جملہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی شہادت کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا، ورنہ شہادت کی بنیادیں تو کئی اور رکھی جا چکی تھی۔ آپ دیکھیں علامہ مجلسی نے بہار العنوان میں لکھا: قتل الحسین بالسقیفہ، حسین تو سقیفہ میں ہی قتل کر دیے گئے۔ کیوں؟ اگر وہاں سے زمینہ سازی نہ ہوتی اور حکومت شام یزید جیسوں کے حوالے نہ کی جاتی تو کبھی بھی حسین قتل نہ کیے جاتے۔ یہ تو زمینہ سازی تھی جو سقیفہ میں کی گئی اور کربلا میں حسین کو شہید کیا گیا۔ اب غور کریں تو شہادت حسینی پائے تکمیل تک کربلا میں پہنچی، ورنہ بنیادیں تو بہت پہلے رکھی جا چکی تھی۔ اور آپ دیکھیں خود تاریخ نے لکھا، ایک وقت ہے 2 لوگ جا رہے ہیں، سامنے سے جناب بہلول کا آنا ہوا۔ ایک کہتا ہے دیکھو بہلول ہے دیوانے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں دیوانے نہیں دانا ہے۔ دونوں میں بحث ہو گئی، ایک کہہ رہا تھا دیوانہ ہے، ایک کہہ رہا تھا دانا ہے۔ بات یہاں پر آ پہنچی کہ چلو چل کر کوئی سوال ان سے پوچھتے ہیں، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا دانا ہے یا دیوانے ہیں۔ کہ کیا پوچھا جائے؟ کہ آسان سا سوال کرتے ہیں، امام حسین شہید کہاں ہوئے؟ آپ غور کر رہے ہیں، آئے بہلول کے پاس، کہ بہلول یہ بتائیے حسین شہید کہاں ہوئے؟ تو بہلول کہتے ہیں کہ حسین تو سقیفہ میں شہید کیے گئے۔ آپ غور کر رہے ہیں، تو جو دیوانہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا دیکھا انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ حسین کہاں شہید ہوئے، لیکن جو دانا کہہ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ بہلول کہنا کیا چاہتے ہیں، اس حقیقت کی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ غور کریں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں پائے تکمیل پر پہنچی ہے، بنیادیں کئی اور رکھی جا چکی تھی۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، امام حسین علیہ السلام شہید ولایت ہے۔ کس لیے آپ کو شہید کیا گیا؟ کس لیے آپ کو مار ڈالا گیا؟ اب اٹھائیے تاریخ کربلا کے مقاتل آپ سنتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے فوج اشقیاء سے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ کیوں تم میرے جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟
تو کیا جواب دیا تھا؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں ہم تمہیں ماننا چاہتے ہیں۔ بھائی امام علی کی دشمنی کیا تھی؟ کسی کا نعوذ باللہ مال کھایا تھا، کسی کا حق کھایا تھا؟ نہیں، دشمنی یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے سب کو چھوڑ کر علی کو اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ اب غور کریں، یہی دشمنی تھی۔ تو اصل امام حسین شہید ولایت ہے۔ یہ دو جملے یاد رکھیے تاکہ کربلا کا ولایت سے رابطہ سمجھ میں آئے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ہم اپنے دشمن کو مکار جانتے ہیں، مکار سمجھیے، عیار سمجھیے، ظالم سمجھیے، لیکن بے وقوف نہ سمجھیے گا۔ اس لیے کہ نہیں معلوم ہمارے کتنے پروگرام مانیٹر ہوتے ہیں، کتنے پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ بیٹھتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور پھر ایک نتیجے تک پہنچ کر یہ کام کرتے ہیں تاکہ ہماری عزاداری ختم ہو جائے، ہماری مجلسیں ختم ہو جائے، ہمارا عقیدہ ولایت خراب ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں کوئی آیا کسی نے کچھ کہا، نہیں، یہ سب پلاننگ ہوتی ہے، پروگرامنگ ہوتی ہے، برنامے بنائے جاتے ہیں، پھر ہماری قوم کے درمیان اسے چھوڑا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روش تازی روش ہے، بلکہ اس زمانے سے یہ کام دشمن کرتا چلا رہا ہے کہ ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ لیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک روایت مصائب کی ضرور ہے، لیکن ذرا سا غور کیجئے، دشمنوں کی روش دیکھیے تاکہ میں ولایت تک آپ کو لے جا سکوں۔ کیا سنتے ہیں مصائب میں؟ خرملا نے کتنے تیر چلائے؟ 3 تیر چلائے۔ مقاتل اٹھائیے گا، آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ششمہ علی اصغر علیہ السلام کے لیے ہے، ایک امام حسین کے لیے، اور ایک سرکار وفا کے لیے اس نے تیر چلایا جو مشق سکینہ پہ لگا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جب پسر سعد نے حرملہ کو بلایا کہ دیکھو پانی خیمے میں جانے نہ پائے، ایک مرتبہ حرملہ نے سرکار وفا کو دیکھا، کیا دیکھا؟ تیروں پر تیر لگ رہے ہیں، یہ شخص زخمی ہوا ہے، لیکن کون سی چیز ہے کہ جو اسے طاقت عطا کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو یہ آگے بڑھا جا رہا ہے، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے؟ فوراً تیر چلے کمان میں نہیں جوڑا۔ بعض علماء نے لکھا کہ جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور غور سے سرکار وفا کو دیکھتا رہا، اور کچھ دیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس علم میں جو مشق سکینہ لگی ہوئی ہے، ساری کوشش اس شخص کی ہے کہ اس مشق سکینہ کو بچا لیا جائے۔ تب جا کر وہ نتیجے پر پہنچا اور اس نے اب چلے کمان میں تیر کو جوڑا اور مشق سکینہ کی طرف رہا کیا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں جب مشق سکینہ سیدھی ہے تب سرکار وفا نے راہوار کا رخ موڑا ہے۔ تو یہ دشمن کی روش ہے۔ دشمن بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، پھر پروگرام بناتا ہے۔ یہ کام آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری قوم کو مٹانے کے لیے نہیں معلوم کون سا طریقہ اپنایا گیا، کون سی راستے اپنائے گئے، کتنی قومیں آئی اور صفحہ تاریخ سے مٹ گئی۔ اور نہیں صرف قوم بلکہ اس مجلس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ جانیں لی گئی، پابندیاں لگائی گئی، بلاسٹ کیے گئے، جوانوں کو مارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ عزاداری ختم ہو جائے، یہ مجلسیں ختم ہو جائے، یہ قوم ختم ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ جو بھی ہوا اس کا برعکس ہوا۔ مجلسیں کم نہیں ہوئی، مجلسیں بڑھتی چلی گئی، قوم بڑھتی چلی گئی۔ بلکہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اگر آپ بیدار ہیں، ایک دشمن ایک عزادار کو مارتا اس لیے ہے تاکہ مجلسیں کم ہو جائے۔ آپ بتائیے اس کے مرنے پر مجلس کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ جیسے ہی مرتا ہے سیوم کی مجلس، دسویں کی مجلس، چہلم کی مجلس، برسی کی مجلس، نہیں معلوم کیسی کیسی مجلسیں کر کے ہم بتلاتے ہیں تم جتنا مٹاتے جاؤ گے ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب غور کریں تو دشمن
سب کچھ کر چکا ہے کہ وہ ہماری قوم کو مٹا دے، ہماری آزاداری کو مٹا دے۔ اب جا کر وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ کون سی چیز اس قوم کے پاس ہے جو اس قوم کو سنبھالے ہوئے ہے، تو ایک ہی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس قوم کے پاس جو ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے وہ اس قوم کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ میرا کوئی جوان بھائی کہہ سکتا ہے مولانا ابھی تک تو ہم نے سنا تھا کہ ہم آزاداری اور کربلا سے زندہ ہیں۔ میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا ولایت اور کربلا دو الگ الگ شے کا نام نہیں ہے۔ اگر ولایت نہ ہوتی تو کربلا عمل میں ہی نہیں آتی۔ کربلا کا وجود اس ولایت کی بنا پر ہے، کربلا کا عمل میں آنا اس ولایت کی بنا پر ہے۔ تو آج ہماری قوم کی بقا یہی ولایت، اور دشمن آج اس ولایت کو بھی خراب کرنے کے ارادے میں۔ آپ کہیں کہ مولانا یہ بات تو ہمیں پتہ تھی، لیکن ہمارے پاس ایک مس کانسیپٹ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم محبت اور ولایت کو ایک سمجھتے ہیں، جبکہ محبت ایک الگ شے کا نام ہے، ولایت ایک الگ چیز کا نام ہے۔ بات جیسے آگے بڑھے گی میں پیش کروں گا کہ محبت اور ولایت میں فرق کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس بقا کا راز قوم کی جو ہے وہ ولایت ہے۔ اور کیوں ایسا ہے؟ ایک چیز ہمارا اور رسول کا، یا یوں کہوں رسول کا اور امت کا جو رشتہ ہے وہ کس چیز کا رشتہ ہے؟ اعتماد کا رشتہ، بھروسے کا رشتہ، ٹرسٹ کا رشتہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو رسول نے کہہ دیا، جو امام نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یہی تو رشتہ ہے بھئی، زبان رسول پہ ہمیں اعتبار ہے، زبان امام پہ اعتبار ہے۔ امام نے جو کہہ دیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگ بند کر کر چوں چرا کے بغیر اسے قبول کر لیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں، اور یہی رشتہ ہے۔ آپ دیکھیں میں ایک تاریخ سے مثال دیتا ہوں کہ اعتماد کا رشتہ کتنا اچھا اور مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ رشتہ بھی آپ سمجھ جائیے کہ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ایک وقت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح کے بعد مدینے سے باہر کسی کام کے لیے گئے، مدینے کی بارڈر پر، حدود پر۔ جب اپنا کام کر کے واپس پلٹے، جیسے ہی مدینے کی حدود میں بارڈر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک یہودی ہے جو ایک خوبصورت سا گھوڑا لیے ہوئے، سفید کلر کا صحت مند گھوڑا لیے آگے آگے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس یہودی سے پوچھا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں پہلے کے زمانے کی مارکیٹنگ آج کی مارکیٹنگ سے بہت الگ تھی۔ پہلے لوگ اپنا جانور لے کر آتے تھے، ایک ایک دن، دو دو دن، چار چار دن نہیں معلوم بازاروں میں کھڑے ہوتے تھے، اور پھر اپنے جانور کو بیچ کر سکون کی سانس لیتے تھے۔ اور یہ جانور بھی کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں، آج کی مثلا BMW اور مرسڈیز کی حیثیت تھی گھوڑوں کی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ خیر خوبصورت سا گھوڑا، بلند قامت بھی ہے، صحت مند اور تندرست بھی ہے، سفید بھی ہے۔ اللہ کے رسول کا دل آ گیا، یہودی سے کہتے بیچو گے؟ کہ جی ہاں بیچنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کہ کتنے کا دو گے؟ اس نے اپنی ایک قیمت بتائی، اللہ کے رسول نے اپنی ایک قیمت بتائی، دونوں میں قیمتوں میں تبادل ہوتا رہا، اور آخر میں معاملہ طے ہو گیا۔ جب ایک رقم پر معاملہ طے ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں گھوڑا لینے کے لیے تو گھر سے نہیں نکلا تھا، میں اپنے کسی کام سے گیا تھا، صبح صبح جیب میں پیسہ لے کر نہیں آیا ہوں۔ ایک کام کرو تم میرے ساتھ چلو میرے گھر تک، وہاں پر تم ڈیلیوری دے دینا، میں تمہیں تمہارا پیسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور وہ بھی خوش ہو گیا کہ لے جاتا، بازار میں نہیں معلوم کتنے دنوں بعد میرا جانور بکتا، صبح صبح بازار پہنچنے سے پہلے ہی سودا ہو گیا۔ کہ اچھی بات ہے، آپ چلیں گھر پر پیسہ دے دیں، میں آپ کو آپ کا جانور آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اچھا اتفاق کیا تھا؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا جو گھر تھا وہ وسط مدینہ میں تھا، یعنی گھر پہنچنے کے لیے ایک طرف کا پورا مدینہ کراس کر کے جانا پڑتا تھا، اور درمیان میں اسی جگہ اس راستے سے وہ جانوروں کا بازار بھی تھا۔ اب توجہ کریں، ہمارا اور رسول کا رشتہ دیکھیں، جب اعتماد کے رشتے کو سمجھیں گے تب جا کر ہمیں ولایت سمجھ میں آئے گی، تب جا کر ہم رسول اور امام کی زبان پر اعتبار کریں گے۔ خوب یہ خوش ہو گیا، تیزی سے چلنے لگا، کیونکہ بھائی اس کا گھوڑا میں نے کہا مارکیٹ میں آنے سے پہلے بک گیا ہے، شاید اسی لیے پرانے زمانے سے کہاوت آج تک چلی آ رہی ہے، گھوڑے بیچ کر سونا۔ یہ بھی سوچا چلو اب گھوڑا بیچوں گا اور جا کے آرام سے گھر پر سو جاؤں گا۔ خیر یہ خوشی خوشی تیزی سے بڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی خوبی تھی، کسی بھی کام میں نہ افراط سے کام لیتے تھے نہ تفریط سے، ہر کام میانہ روی سے انجام دیتے تھے، حتیٰ چلنے کا بھی جو انداز تھا اللہ کے رسول کا وہ میانہ روی کا تھا۔ اور روایتوں میں خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانی کام ہے، جو نہ زیادہ فاسٹ ہو جو نہ زیادہ سست ہو۔ تو اللہ کے رسول کے چلنے کا بھی جو انداز تھا وہ میانہ تھا، رسول اپنے میانہ انداز میں قدم اٹھا رہے تھے، اور یہ تیزی سے بڑھا جا رہا تھا رسول کے گھر کی طرف۔ اچھا ایک بات کہہ دوں، رسول نے سواری خریدی ہے۔ آج بعض لوگ ہمارے پاس آ کے یہ کہتے کہ متقی آدمی کے پاس اچھا گھر نہیں ہوتا، متقی آدمی کے پاس اچھی سواری نہیں ہوتی۔ جی نہیں، یہ مس کانسیپٹ ہے۔ اسلام نے کبھی بھی اچھے گھر سے نہیں روکا، اچھی سواری سے بھی نہیں روکا۔ خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ مومن جس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، اچھا پڑوسی ہو اور اچھی زوجہ ہو۔ تو اسلام نے کہیں بھی اچھے گھر سے اور اچھی سواری سے نہیں روکا، اسی لیے تو اللہ کے رسول بہترین سواری خریدنا چاہتے ہیں۔ خیر رسول آہستہ آہستہ میانہ انداز سے چل رہے ہیں، وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے اس کا گزر جانوروں کے بازار سے ہوا، جو سوداگر اور بیپاری تھے ان کی نگاہ اس گھوڑے پہ پڑی، واہ کیا جانور ہے! اسی تو اللہ کے رسول نے خریدا تھا، بلند قامت تھا، تندرست تھا، سب کچھ تھا، واہ کتنا اچھا جانور ہے، واہ کیا جانور! بیچو گے؟ معاملہ ہو چکا ہے، بیچو گے؟ معاملہ ہو چکا ہے۔ اچھا اس میں کچھ جو ذہین قسم کے تجار تھے، تاجر اور بیپاری تھے، انہوں نے بجائے اس کے یہ پوچھتے کہ بیچو گے، قیمتیں بولنا شروع کر دی، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے؟ اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے، قیمتیں بولے جا رہے۔ اچانک سے اس کے کانوں سے ایک ایسی قیمت ٹکرائی جو اللہ کے رسول کی قیمت سے زیادہ تھی۔ آپ بولیے کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، پیسوں میں طاقت بہت ہوتی ہے، اور وہ تو پھر بیچارہ مومن، بیچارہ یہودی ٹھہرا۔ اگر ایک مومن سے بھی کہہ لیا جائے کہ سال بھر کمائیے، سال کا 5واں حصہ خمس کے نام پر دیجئے، تو بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جی ایس ٹی بھرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، حکومت کو انکم ٹیکس دینے کے لیے پیسہ ہے، دین آ کے کہ پیسہ خیر تو پیسہ چیز ایسی ہے۔ میں تو اپنی بات سمجھانا چاہتا کہ پیسہ میں طاقت ہی اتنی ہے۔ وہ تو یہودی تھا، نہ ایمان، نہ عقیدہ، نہ یقین، رک گیا۔ اچھا اتنا دو گے؟ تم کتنا دو گے؟ اب اس نے بولی لگانا شروع کر دی، اور ایک سے ایک قیمت اس کے سامنے آنے لگی۔ اچھا ابھی وہ معاملہ کر ہی رہا تھا تو رسول اللہ بھی تو اسی راستے سے آ رہے تھے۔ اتنا تھا کہ تھوڑا چونکہ میانہ چل رہے تھے، وہ تیز تیز چل رہا تھا خوشی کے مارے۔ کچھ دیر میں اللہ کے رسول بھی ٹھہر گئے، پہنچ گئے۔ کیا دیکھا؟ بھیڑ دیکھا، وہ یہودی گھوڑا بیچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول رحمان و رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کیا خدا کی صفتیں پائی جاتی ہے؟ کتنا کرم کیا زندگی میں۔ بولتے ٹھیک ہے، اپنی بات سے پھر گئے، آگے بڑھ جاتے۔ نہیں، اللہ کے رسول ٹھہر گئے، اور ٹھہر کر اللہ کے رسول نے ایک پیغام دیا کہ یاد رکھو، نہ شریعت ظلم کرنے کو اچھا مانتی ہے، نہ ظلم سہنے کو اچھا مانتی ہے۔ اسی لیے امام نے کہا نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو۔ آپ کہیں مولانا مظلوم بھی نہ بنے، نہیں، شریعت مظلوم بننے کے لیے نہیں کہتی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ یاد رکھو، اگر مظلوم ہو، کمزور ہو، تب بھی اگر ظلم سہ رہے ہو، جتنی صلاحیت ہے اتنا جواب ضرور دینا، اس کے بعد ظلم ہو جائے تو مظلوم بن جانا۔
اب کیا کہتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. جس نے قتل کیا مولا حسین آپ کو، اس پر بھی لعنت. جس نے ظلم کیا اس پر بھی لعنت. اور جو بیٹھ کر سنتا رہا ظلم ہو رہا ہے اور اس سے راضی رہا، اس پر بھی لعنت. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ شریعت قوارہ نہیں کرتی کہ ظلم ہوتا رہے آپ بیٹھ کر دیکھتے رہو. یہی تو مطلب ہے. سمعت بذالک فرضیت بے، سنے اور اس سے راضی رہے، شریعت اس کو بھی قبول نہیں کرتی. خیر اللہ کے رسول ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد اس یہودی کے پاس آئے، شانے کو تھپتھپایا، کہتے کیا کر رہے ہو؟ گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ میرا مال ہے، میں کچھ بھی کروں. تو کیسی بات کرتے ہو کہ تمہارا میرا معاملہ مدینہ کی حدود پہ طے نہیں پایا، مدینہ کی بارڈر پہ نہیں ہو گیا تھا؟ کہ نہیں تھا تو یہودی. کہ کیسی بات کرتے ہو؟ کہ نہیں آپ کی میری بات ہوئی تھی لیکن معاملہ طے نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول نے کہا غلط کہہ رہے ہو، معاملہ طے ہوا تھا. بات یہاں کر پہنچی تھی کہ تم چل کر گھوڑا مجھے دو گے، میں تمہیں پیسہ دوں گا، بس اتنی بات باقی تھی، معاملہ پورا طے ہو چکا. تو کہتا اگر ایسی بات ہے تو کوئی گواہ لے کے آئیے، کوئی وٹنس لے کر آئیے. اچھا اب یہاں بھی اللہ کے رسول رک گئے، اس لیے کہ خود ہماری شریعت کا حکم بھی یہی ہے. اگر آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے تو فقہ کہتی ہے المال للیت، جس کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ اسی کا ہے. مثلا رومال میرے ہاتھ میں ہے، میرا ہے. اگر آپ آ کے دعویٰ کریں، شریعت کا حکم بھی ہے فقہ کا، آپ آ کے دعویٰ کریں کہ رومال میرا ہے تو مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت ہے، چونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک دلیل ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے. تو ازرو شریعت بھی رسول کی ذمہ داری تھی کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے گواہ پیش کرے. اس لیے رسول رک گئے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ معاملہ ہو گیا ہے تو گواہ لے کر آئیے. اچھا رسول اتنی دیر جو بحث کر رہے تھے اس یہودی سے، بازار تھا، بہت سے اصحاب بازار میں جب دیکھا کہ رسول کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو سب جمع ہو گئے. کیسے ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اللہ کے رسول ہے تو سب جمع ہو گئے. رسول نے کہا اچھا تمہیں گواہ چاہیے، وٹنس چاہیے. اللہ کے رسول نے مجمع پہ نگاہ ڈالی، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے وہاں پر. نگاہ ڈالنے کے بعد کہتے کوئی ہے کہ جو گواہی دے کہ یہ گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا ہے. اب بعض لوگ ہوتے متقی لیکن بعض لوگ ہوتے سپر متقی، سمجھ گئے؟ کچھ ایسے بھی صحابہ، سب صحابہ کی بات نہیں، قابل احترام ہے. کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی جھوٹ بولا ہوگا، لیکن آج کیا کہہ رہے یا رسول اللہ ہم کیسے کہہ دیں، آپ ہی نے تو کہا جھوٹ نہ بولیے گا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم وہاں تھے نہیں. پوری زندگی جھوٹوں میں گزاری ہوگی، دھوکہ دھڑی میں گزاری ہوگی. اب آج آ کر ان کو کیا ایمان اور تقوی یاد آ رہا ہے. یا رسول اللہ آپ بھی جانتے ہم نہیں تھے اور آپ ہی نے منع کیا جھوٹ نہ بولیے، کیسا جھوٹ بولے. یہ بات ابھی ہو رہی تھی. زید بن ثابت انصاری جن کا ایک لقب ہے ذو الشہادتین، یعنی ایسا شخص جس کی گواہی، جس کا وٹنس 2 وٹنس کے برابر ہے، اور رسول کے بڑے معزز صحابہ میں سے ہے. جب رسول کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے گئے، نہج البلاغہ میں خطبے میں امام علی نے رسول کے بعض صحابہ کو یاد کر کے گریہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہوتے تو آج میرا حق مجھ سے چھینا نہ جاتا. اس میں ایک ہے، امام نے کہا اینا ذو الشہادتین، کہاں ہیں ذو الشہادتین؟ زید بن ثابت انصاری. تو خیر معتبر صحابہ میں سے. دور سے دیکھا اللہ کے رسول ہے مجمع کے درمیان، داخل ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے رسول اللہ کے قریب آئے. بہت توجہ دیکھیے گا. اچھا چونکہ درمیان کے اخلاقی نکات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اصل بات کو نہ بھولیے گا. اصل بات کیا ہے؟ ہمارا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور اعتماد کا رشتہ ہے، بھروسے کا رشتہ ہے، اس کو ثابت کر رہا ہوں. اصل بات کو نہ بھولیے گا، اس واقعے سے بات ثابت ہو جائے گی. ہوا کیا؟ زید بن ثابت انصاری نے مجمع کو چیرا
اللہ کے رسول کی خدمت میں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ السلام یا زید، خیریت تو یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صبح میں مدینے کے حدود پر گیا ہوا تھا کسی کام سے، واپس پلٹ رہا تھا تو یہودی یہ گھوڑا لے کر جا رہا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے اس سے معاملہ کیا، میرا اس کا معاملہ طے ہو گیا، بس بات اتنی تھی کہ میرے گھر چل کر یہ جانور مجھے دے گا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کہا وہاں تمہیں میں پیسہ دے دوں گا، لیکن جب یہ بازار میں پہنچا ہے تو نیا معاملہ کرنے لگا اور مجھ سے کہتا ہے کہ یہ گھوڑا میں نے اسے تمہیں نہیں بیچا، اور اب جب کہتا ہوں کہ تم نے بیچ دیا ہے تو مجھے کہتا ہے کوئی گواہ اور کوئی دلیل اور کوئی وٹنس لے کر آؤ۔ اے زید ثابت کے بیٹے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے اس یہودی سے خرید لیا ہے؟ سخت ہے نہیں؟ اللہ کے رسول سامنے، معتبر صحابی زید بن ثابت انصاری جیسا، ہم اور آپ ہوتے تو نہیں معلوم کیا کرتے، لیکن جواب دیکھیے گا، زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ نے اس یہودی سے خرید لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہودی کچھ بولتا پوچھتا کہ کیسے تم کہہ رہے ہو، تم تھے نہیں، تم نے دیکھا نہیں، یہودی سے پہلے اللہ کے رسول کراس کوشچن کر چکے تھے، اے زید بن ثابت انصاری تم تو وہاں تھے نہیں، تم نے تو دیکھا نہیں کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا، پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا ہے؟ زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ اس گھوڑے کی حیثیت کیا ہے، اس گھوڑے کی وقت کیا ہے، بہت سی بڑی بڑی چیزیں بغیر دیکھے آپ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے مان لیا ہے، تو اس گھوڑے کی حیثیت کیا؟ آپ نے کہا خدا ہے، دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا قیامت ہے، دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا ملائکہ ہے، دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا شیطان ہے، دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا حساب ہے، دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا کتاب ہے، دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا جہنم ہے، دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے، دیکھا نہیں مان لیا، یا رسول اللہ اس گھوڑے کی حیثیت کیا؟ بڑی بڑی چیزوں کو آپ کی زبان پر اعتبار کر کے مان لیا ہے، آپ کہہ رہے تو آپ نے گھوڑا خریدا ہوگا۔ یہ ہے ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ۔ بہت سے صحابہ کھڑے تھے لیکن سب کے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ اس ولایت پذیری کو قبول کر سکے یا ولایت پذیری ان کے پاس ہو، لیکن زید بن ثابت انصاری نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زبان پہ ہمیں بھروسہ ہے، یہ تو گھوڑا میں دیکھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ کتنی چیزیں ایسی جسے نہیں دیکھا اسے بھی مانا ہے، خدا کو مانا، قیامت کو مانا، حشر نشر کتاب حساب میزان صراط سب کو آج قبول کرتے ہیں ہم صرف آپ کی زبان کے اوپر، اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے خریدا ہوگا تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے کہا تھا انت ذو الشہادتین، انت ذو الشہادتین، انت ذو الشہادتین، اے زید بن ثابت انصاری آج سے تم دو گواہوں کے برابر ہو، جب بھی اسلام میں تم گواہی پیش کرو گے تمہارا گواہ بن جانا ایک نہیں بلکہ دو گواہوں کے برابر ہوگا۔ غور کریں تو ہمارا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائے گا تو دین میں کچھ بھی باقی، اگر رسول کی زبان پہ ہمیں بھروسہ نہ ہو تو کون سا خدا، کون سی قیامت، کون سا حساب، کون سا کتاب، کون سی جنت، کون سی جہنم؟ غور کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو ہمارا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں، بات آ گئی ہے تو یہ افسوس ہے امت مسلمہ پر کہ امت مسلمہ نے رسول کی ہر بات مانی، حتیٰ کہ جن چیزوں کو رسول نے نہیں بتایا اسے بھی مانا، جیسے میں نے کہا خدا نہیں بتایا مانا، قیامت نہیں بتائی مانی، جنت نہیں بتائی مانی۔ افسوس تو اس بات کا ہے جن چیزوں کو نہیں بتایا تھا اسے تو آج ماننے کے لیے تیار ہے، اور جسے ہاتھوں پر اٹھا کر بتایا تھا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب غور ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ تھوڑا موڑا، آپ اکثر جملہ سنتے ہیں سفیدی بغل نمودار ہو گئی تھی، کیا مطلب؟ اتنا اٹھایا تھا کہ چہرے رسالت چہرے امامت کے مقابلے میں چھپ گیا تھا،
وہ رسول سمجھانا چاہتے تھے کہ جب رسالت نہ ہو تو امامت کا رخ کر لینا، لیکن افسوس ہے امت مسلمہ نے ان چیزوں کو تو مانا جسے رسول نے نہیں بتایا، جسے بتایا تھا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ کریں خیر، تو یہ رسول کا اور ہمارا جو رشتہ ہے یہ اعتماد اور بھروسے کا ہے۔ اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہماری ولایت کیا ہوگی؟ ختم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر شریعت آ کر کہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم چو چرا کریں، یہ کیوں کریں، یہ کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ یاد رکھیے شریعت کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ واجبات ہو چاہے وہ محرمات ہو، وہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے ہے، نہ اس میں کوئی خدا کا فائدہ ہے نہ رسول کا فائدہ ہے نہیں۔ آپ دیکھیں حدیث قدسی دیکھیں، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اگر پوری مخلوقات مل کر بھی میری اطاعت کر لیں تو میرے مقام اور منزلت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری مخلوقات مل کر بھی میری نافرمانی اور گناہ کر بیٹھے تو جو کے دانے کے برابر بھی میری منزلت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں کر رہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جب قول رسول سامنے آ جائے، قول امام سامنے آ جائے تو اسے بغیر چو چرا کے قبول کر لے۔ اور اسی لیے جو میں نے موضوع دیا آپ کو، ولایت کربلا کے آئینے میں آپ دیکھیں کربلا کا اصحاب حسینی کا ذرا مزاج تو دیکھیں کس طریقے سے ولایت پذیری ہے۔ اگر امام نے کہہ دیا تو کہہ دیا، پتھر کی لکیر ہے، پھر مڑ کے یہ نہیں پوچھا کہ مولا ہوگا کیا، نتیجہ کیا، بات کہاں تک جائے گی، کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ آپ کے سامنے، امام حسین 28 رجب کو چلیں، 3 یا 4 شعبان المعظم کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے، 3-4 مہینے مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس درمیان میں 18,000 خطوط کوفے والوں کے ملے تھے۔ کیا فیصلہ لیا امام حسین نے؟ اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بلایا اور بلا کر کہا، بھائی مسلم، یہ خطوط دیکھ رہے ہو 18,000 کی تعداد کے خطوط تھے، کئی کوفے والوں نے لکھا ہے مجھے کوفہ بلا رہے ہیں۔ کہا آقا کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نہ جاؤں، پہلے تم میری طرف سے سفیر بن کر کوفے میں چلے جاؤ، وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرنا، پھر میں چلا آؤں گا۔ میں ہوتا تو پتہ ہے کیا کہتا، مولا میری بیوی ہے، مولا میرے 2 بچے ہیں، یہی تو ہوتا آج بھی اگر ہمیں کوئی کام ہو تو۔ لیکن جانے قربان کربلا والوں کی ولایت کے اوپر مڑ کے بھی نہیں پوچھا کہ مولا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچے کہاں جائیں گے، میرا کیا ہوگا۔ کہ مولا اگر آپ یہ چاہتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ولایت کہ جب امام کا قول سامنے آ جائے، جب امام کی بات سامنے آ جائے تو پھر چو چرا کے امکانات نہیں ہوا کرتے، چل دیے۔ اچھا ایک بات، جب ولایت اس طریقے سے ہوتی ہے تو پھر امامت بھی بھروسہ کرتی ہے۔ کیا لکھا امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کو؟ من الحسین ابن العلی، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں مسلم نے عقیل کو، ھذا من ثقتی و اہل بیتی، یہ میرا بھروسے مند ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ایک جملہ کہوں، خدا جس پر بھروسہ کرے اسے امامت کہتے ہیں، اور امامت جس پر بھروسہ کرے اسے مسلم نے عقیل کہا جاتا ہے۔ اچھا چھوٹی بات نہیں تھی، میں ایک مثال دوں آپ کو، سفیر تھے امام حسین کے، امام نے بہت بڑا اعتبار کیا تھا۔ فرض کیجئے آپ کا وزیر خارجہ، ہندوستان کا وزیر خارجہ اگر کسی ایک کنٹری میں جا کر کوئی ایک بات بولے تو دنیا کیا سمجھے گی؟ اس کی اپنی ذاتی بیان ہے، اس کا اپنا پرسنلی اسٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں، بلکہ ہر عقل مند کہے گا بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ ہندوستان کا اسٹیٹمنٹ ہے،
اس کنٹری کا اس میں نے کیوں؟ اس لیے کہ جو نمائندہ ہے وہ ہندوستان کا ہے، جو بھیجا گیا وہ ہندوستان کی طرف سے بھیجا گیا۔ کہ یہ بات امام نہیں جانتے تھے کہ مسلم جائیں گے، کچھ بھی بولیں گے، کچھ بھی کہیں گے تو ان کی بات نہیں ہوگی، بلکہ نظام امامت کی بات ہوگی، نظام خدا کی بات ہوگی۔ لیکن امام جانتے تھے کہ ولایت اس قدر راسخ آ چکی ہے کہ کلام بھی ہوگا تو نپات اللہ ہوگا، خلاف شریعت نہیں ہوگا۔ تب جا کر بھروسہ کیا، ولایت جب راسخ آ گئی تو، اور جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اور شاید نام کا بھی اثر تھا، یا رکھنے والوں نے نام ہی رکھا تھا مسلم جو تسلیم ہو جائے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ نام کا اثر تھا۔ امام نے کہا مسلم تسلیم ہو گئے، اور تاریخ نے لکھا اب جناب مسلم جو ہے وہ کوفہ پہنچتے۔ بس ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی منزل تک آپ کو لے جاتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا جب مسلم پہنچے ہیں کوفہ، بہت سے 18,000 جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے سب نے بیعت کی، لیکن حالات بدلے۔ اور جب یہ بات یزید تک پتہ چلی تو یزید نے فوراً جو ہے وہ بشیر ابن نعمان کو معزول کیا اور کوفے کے حاکم کو بدلا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حاکم آیا ہے کوفے کا تو چہرے پر نقاب ڈال کر آیا، اور لوگ یہ سمجھتے رہے امام حسین آ گئے۔ یہ بھی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب امام کی معرفت نہیں ہوتی تو پھر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ خیر نتیجہ کیا ہوا؟ جو 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ مسلم ہیں کوفے میں یک و تنہا ہیں۔ تاریخ کہتی ہے رات کا سناٹا ہے، مسلم ہیں، چلتے چلتے پانی کی پیاس لگی، ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اتفاق سے دروازہ ایک مومنہ کا گھر تھا۔ کسی کام سے مومنہ توحا نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ کوئی شخص ہے جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں شخص کوفے کے حالات بڑے خراب ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ مسلم کہتے ہیں وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ مختل نے لکھا جیسے ہی توحا نے یہ جملے سنے ایک مرتبہ کہتی ہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں مسافر ہوں۔ کہ کیا مقصد؟ کون سے مسافر ہو؟ کہ میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل۔ اتنا سننا تھا، مومنہ تھی، دل تڑپا کہ آقا گھر تشریف لائیے گا، یہ گھر آپ کا گھر ہے، میرا دروازہ حاضر ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب مسلم ہیں توحا کے گھر میں داخل ہو گئے، کہ مجھے ایک کمرہ دے دیں، میں رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ مختل نے لکھا جناب مسلم ہیں توحا کے گھر میں عبادتوں میں مشغول ہے۔ آدھی رات آئی، توحا کا ظالم بیٹا گھر میں آیا، اس نے دیکھا کہ کیا بات ہے آج میری ماں بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے واپس آتی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی قیمتی چیز اس کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ جب زیادہ شک ہوا تو ایک مرتبہ جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ مسلم ہے جو عبادتوں میں مشغول ہے۔ اللہ اللہ، انعام کی لالچ آئی، حاکم کے پاس جا کر اطلاع دے دی کہ جس مسلم کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کہیں اور نہیں، میرے گھر میں بیٹھے عبادت کر رہا ہے۔ حاکم شام نے فوجیں بھیج دی۔ تاریخ کہتی ہے صبح نمودار ہونی تھی، کئی گھوڑے سوار توحا کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ جیسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جناب مسلم کے کانوں میں جاتی ہے، بنی ہاشم کے شعر ہے، جنگی لباس کو زیب تن کرتے ہیں، تلوار کو نیام سے باہر نکالتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ توحا کے گھر سے باہر نکلے۔ توحا روک کے کہتی آقا کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، یہ میرے جان کے دشمن ہیں۔ کہ مولا گھر میں رہیے گا، میں نہیں چاہتی کہ آپ گھر سے باہر نکل جائے۔ مسلم کہتے ہیں لیکن میری غیرت ہاشمی اس بات کو گوارا نہیں کرتی، یہ ظالم لوگ ہیں، میں باہر نہ جاؤں گا تو درانہ تمہارے گھر میں چلے آئیں گے۔ میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ کسی مومنہ کے گھر
اس طریقے سے ظالم چلے آئے، میں کہوں گا مسلم آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تو آ کے گھر میں گھوڑے گھسائے، ذرا شام غریبہ میں آئیے گا، خیام حسینی میں آگ لگ چکی ہے، زینب و ام کلثوم بے مغنا وہ چادر، شرابیوں کا ظالموں کا ہجوم۔ اللہ اللہ تاریخ کہتی ہے، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مقتل نے لکھا مسلم گھر سے باہر نکل آئے، حملہ کیا، کسی کے بس میں نہ تھا کہ جناب مسلم کو روک دیتے، فوجوں پہ فوجیں بلائے گئی، آخر میں دھوکہ دے کر جناب مسلم کو ایک گڑھے میں گرایا گیا۔ اب ولایت دیکھیں جناب مسلم کی، ہماری جان قربان جب قید کر لیے گئے، تاریخ نے لکھا دربار میں لائے گئے، تو دربار میں کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ ولایت دیکھیے، ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ ولایت دیکھیے، جان پر بنی ہوئی ہے لیکن اعلان ولایت ہے تو امام حسین کی ولایت کا اعلان ہے، کہ میرا کوئی امیر نہیں صرف اور صرف حسین کے۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ مرحلہ بھی آیا، مسلم کو پانی کی پیاس لگی، پانی پیش کیا جاتا تھا، خون گرتا تھا مسلم پھینک دیتے تھے، خون گرتا تھا مسلم پھینک دیتے تھے۔ اللہ اللہ، ادھر قافلہ حسینی ہیں جو اس کوفے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام حسین نے جب دو راہواروں کو کوفہ سے آتے دیکھا، ایک مرتبہ روک کے کہتے ہیں ارے کوفے سے آ رہے ہو، مسلم کی کوئی خبر ہے؟ جیسے ہی مسلم کا نام سنا کہتے آقا نہ پوچھئے گا، جب ہم کوفہ سے آ رہے تھے تو دارالعمارہ کی چھت سے مسلم کو پھینک دیا گیا تھا، ارے پھینکا ہی نہیں گیا تھا بلکہ ان کے لاشے کو گھوڑوں سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ جزاکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس میں مسائل تمام کر رہا ہوں، ایک روایت پڑھ دوں۔ یہی کوفہ کا دربار ہے کہ جب چوتھے امام لائے گئے، مقتل کہتا ہے ایک آنے والا آتا ہے امام کی خدمت میں، آ کے کہتا ہے مولا آپ کا تعلق بھی بنی ہاشم سے، مسلم کا تعلق بھی بنی ہاشم سے، لیکن جب مسلم دربار کوفہ میں لائے گئے تھے نگاہیں اٹھی ہوئی تھی، سینہ چوڑا تھا، بڑی دلیری کے ساتھ دربار کوفہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن مولا جب آپ دربار کوفہ میں لائے گئے نگاہیں جھکی ہوئی تھی، گردن خم تھی، شانے جھکے ہوئے تھے، بھلا کیا بات ہے، اتنا فرق کیوں آ گیا؟ مولا سجاد کہتے ہیں اے پوچھنے والے انصاف نہ کیا، جب مسلم کوفہ میں آئے تھے یکو تنہا تھے اس لیے گردن اٹھی ہوئی تھی، سینہ چوڑا تھا، لیکن جب میں کوفہ کے دربار میں لایا گیا میری ماں بہنیں بے مغنا وہ چادر تھی، ارے نگاہ اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا، تماشائیوں کا مجمع تھا، منادی کی ندا تھی یا اہل کوفہ ہذہ زینب و رقیہ ہذہ سکینہ، اے کوفے والو یہ نبی کی بیٹیاں، یہ علی زادیہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا وسر المستودف، یا پروردگارہ ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے۔ میرے معبود قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خشنود فرما، امام کی دعا میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، بانیان جلسہ سامعین جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے معبود ان ایام اعظام جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے معبود سے واسطہ ہے محمد وال محمد کا جہاں کے مومنین مسلمین بیماروں نے شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود سے واسطہ ہے محمد وال محمد کا اس وبا کا خاتمہ فرما۔
میرے معبود ان آنسوؤں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر آئے اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔ اہم ترین دعائیں میرے معبود منتقم خون امام حسین یوسف زارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ متنصر